زمانی که این تیر رو پرتاب کرد مادرم واقعا گفت الهی دستت بشکن. با ما که نیستی مادر، این فیلمه، این فیلم من نقشش رو بازی کردم و اینا. یک نگاهی از سر حسرت به من کردم مادرم و ته دل من خالی شد. البته خب مادر من خیلی ساده داره. कम से कम मैंने जो हुसैन के साथ किया है वो सुन लो। हुसैन ने उसे अपने हाथों पर उठाकर फरियाद की। बकवास बंद कर मलून। امام حسین اور آپ کے گھر والوں کی مظلومانہ شہادت اور پھر ان کی لاشوں اور خواتین کی بے حرمتی کے مناظر کو دکھانے والی ایک بہت ہی ریئلسٹک ایرانی ٹیلی فلم جس کا نام ہے مختار نامہ، سال 2010 کے اندر بنائی گئی تھی کیونکہ یہ مختار ثقفی کی زندگی پر بیس کرتی ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا تھا مختار نامہ، جو کہ 40 قسطوں پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامہ سیریز کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جب مختار ثقفی کوفہ کے حاکم بنے تو انہوں نے کیسے چن چن کر قاتلین حسین کا بدلہ لیا اور عبید اللہ ابن زیاد سمیت ایک ایک کردار کو بے دردی سے جہنم حاصل کیا۔ یہ ڈرامہ سیریز اتنے جذباتی اور ڈرامیٹک منظر رکھتی ہے کہ انسان حقیقت میں اس منظر کے اندر پہنچ جاتا ہے اور ان کے سینز کے اندر کھو کر رہ جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی اور مددگار اور اہل بیت شہید ہو چکے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اسی دوران خیموں میں موجود خواتین کے اندر قرام مچ گیا کیونکہ اب امام بالکل تنہا تھے، نانا کی پوری امت میں سے کوئی ایک مرد بھی نہیں بچا تھا جو کہ ان کی مدد کو آتا سوائے ایک کے۔ اسی وقت امام عالی مقام کی ہمشیرہ سیدہ زینب امام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو لے کر آپ کے پاس آئیں، جو کہ 3 دن کی پیاس کی وجہ سے نڈھال تھے اور مسلسل رو رہے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی ماڈرن سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ایک انسان 7 دن تک بنا کھائے پیے رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر 3 دن سے زیادہ نہیں جی پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اصغر کے یہ آخری لمحات تھے۔ امام حسین نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور یزیدی فوج کے سامنے لے کر گئے کہ شاید ان کو اس معصوم پر ترس آ جائے۔ امام نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز کے اندر فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہاری نظر کے اندر میں گناہ گار ہوں تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اگر تم لوگوں کو مجھ پر رحم نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم اس چھوٹے سے بچے کو تو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ امام کی اس پکار سے یزیدی لشکر کے اندر کھلبلی مچ گئی اور کچھ سپاہی تو رونے لگے۔ عمر بن سعد لعین نے دیکھا کہ لشکر کے جذبات بہہ رہے ہیں اور فوج کے اندر بغاوت کا خطرہ بڑھ رہا ہے، تو اسی بغاوت کے خوف سے اس نے اپنے لشکر کے سب سے بے رحم تیر انداز حرملہ بن کاہل اسدی کو حکم دیا کہ حسین کی بات کا سلسلہ روک دو۔ یہ سن کر حرملہ نے ایک خاص قسم کا اور خوفناک تیر نکالا جس کو تیر سہ شبہ یعنی 3 کونوں والا یا پھر 3 پھلوں والا تیر کہا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر جنگی ہاتھیوں یا پھر زرہ پہنے ہوئے جرنیلوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نہ کہ ایک 6 ماہ کے بچے کے لیے اس تیر کا سائز بھی علی اصغر کے سائز سے بہت بڑا تھا۔ یہ تیر اتنا وزنی تھا اور اتنا تیز تھا کہ اس نے نہ صرف بچے کے نرم و نازک گلے کو چیر دیا بلکہ امام حسین کے بازو کو بھی زخمی کر دیا۔ یہ صرف 6 ماہ کا بچہ پیاس کے بعد درد کی شدت سے تڑپا اور امام کے ہاتھوں پر مسکرایا، جس کو تاریخ کے اندر آخری تبسم یا پھر آخری اسمائل کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد شہید ہو گیا۔ اس قیامت خیز لمحے پر بھی امام حسین نے جس صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا وہ صرف انہی کا حوصلہ تھا۔ امام نے اپنے ہاتھ معصوم کے گلے سے نکلنے والے خون سے بھرے اور اس کو آسمان کی طرف اچھال دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ خدا بندہ تو گواہ رہنا کیونکہ یہ تیرے حضور قربانی ہے، اور اس مصیبت کو مجھ پر آسان بنا دے کیونکہ یہ تیرے سامنے ہو رہی ہے۔ امام باقر لکھتے ہیں کہ اس خون معصوم کا ایک قطرہ بھی واپس زمین پر نہیں آیا۔ ایک باپ کے لیے سب سے سنگین لمحہ وہ تھا جب وہ اسی ننھی لاش کو خیموں کی طرف اٹھا کر لے کر گئے، اور سیدہ رباب جو کہ علی اصغر کی والدہ تھی، ان کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ امام حسین خیمے کے پیچھے گئے اور اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر چھپا دیا تاکہ یزیدی فوج ان کے جسم کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ مطلب آپ سوچیں کہ اتنا ظلم کہ شاید کوئی کسی کافر کے ساتھ بھی ایسا نہ کرتا جو کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کیا۔ یہ وہ بدبخت لوگ تھے جو کہ صبح و شام محمد اور آل محمد پر درود بھی پڑھتے تھے اور انہی کے اہل بیت کو کربلا کے اندر ذبح بھی کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ نے اس سے بڑا سانحہ اور ظلم آج تک نہیں دیکھا۔
یعنی شمر، عمر بن سعد، خولی جیسے خبیث کرداروں کے علاوہ کربلا کے ظلم کا ایک انتہائی اہم کردار تھا ہرملہ۔ واقعہ کربلا کے صرف چند سال کے بعد جب مختار ثقفی نے قاتلین حسین سے بدلہ لینے کی تحریک شروع کی تو انہوں نے ہرملہ کو گرفتار کیا، اور جب اس کو لایا گیا تو جناب مختار نے اس کے وہی ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا حکم دیا جس سے اس نے معصوم پر تیر چلایا تھا، اور بعد میں اس کو آگ کے حوالے کر دیا، یعنی آگ کے اندر پھینک دیا، اور اس طرح یہ ملعون دنیا میں ہی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ مختار نامہ کے اندر جس شخص نے ہرملہ کا کردار ادا کیا وہ خود بھی ٹی وی پر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری ماں نے جب میرے ساتھ بیٹھ کر یہ سین دیکھا کہ میں امام کے جگر گوشے کی طرف تیر پھینک رہا ہوں تو کہنے لگی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں بیٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس ایکٹر کا نام ہے انوش موزامی۔ اپنے ایک انٹرویو کے اندر ہرملہ کے کردار کو جو کہ اس نے نبھایا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ماں بہت ہی معصوم دل کی ہے اور میں نے ان کو یقین دلوایا کہ ماں یہ ایک ڈرامہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، میں تو صرف اس میں ایکٹنگ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کے بعد جس حسرت بری نگاہوں سے میری ماں نے مجھے دیکھا وہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور اس کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ مطلب آپ لوگ سوچیں کہ یہ ہے وہ کربلا، یہ ہے وہ غم حسین کی تاثیر جو کہ صدیوں کا سفر طے کر کے جب ایک سکرین پر بھی اداکاری کی صورت میں سامنے آتی ہے تو ایک ماں کا دل بھی تڑپ اٹھتا ہے، اور وہ اپنے ہی بیٹے کے کردار کو دیکھ کر کام جاتی ہے۔ اور انوش موزمی کی ماں کا وہ جملہ کہ بیٹا تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، یہ تو نے کیا کیا، دراصل کائنات کے اسی ازلی سچ کا اعتراف ہے کہ ظلم چاہے حقیقت میں ہو یا پھر ناٹک کے اندر یا پھر ڈرامہ کے اندر، انسانی روح اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن ایک لمحے کو سوچیں کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ کو دیکھ کر، نقلی تیر اور فرضی منظر کو دیکھ کر ایک ماں کا یہ حال تھا تو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم باپ امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب سچ مچ کا 3 پھل والا تیر معصوم علی اصغر کی گردن کے اندر اترا ہوگا، جب سچ مچ کا خون ہوا کے اندر اچھالا گیا ہوگا، اور جب سچ مچ ایک بے بس باپ نے اپنے 6 ماہ کے لال کو ننھی سی قبر کے اندر خود اپنے ہاتھوں سے اتارا ہوگا۔ آج ہرملہ، عمر بن سعد، شمر اور ابن زیاد تاریخ کے کچرے دان کے اندر ہمیشہ کی لعنت کا طوق پہنے پڑے ہیں اور ان کا نام دنیا کے ہر ظالم کے لیے گالی بن چکا ہے، جبکہ امام حسین اور ان کے جانثار آج بھی کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے اور ان کا ذکر انسانیت کا مان ہے۔ سلام ہو کربلا کے پیاسے شہیدوں پر، سلام ہو مٹی میں سوئے ہوئے معصوم علی اصغر پر، اور سلام ہو ایک باپ کے اس بے مثال ضبط پر جس نے کائنات کو جینا سکھا دیا۔ من زمانی که این تیر رو پرتاب کرد مادرم واقعا گفت الهی دستت بشکنه. این فیلم من نقشش رو بازی کردم و اینا، یک نگاهی از سر حسرت به من کردم مادرم و ته دل من خالی شد. البته خب مادر من خیلی ساده داره.